ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 تا 107 آیات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس سے پہلے دو آیات 92 اور 93 میں ہم قتل عمد اور قتل خطا کے بارے میں اسلامی سزائیں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس صورتحال سچویشن کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مجاہد یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے کافر آ رہا ہے، لیکن جب وہ اس کو قتل کرنے لگا تو اس کافر نے دعویٰ کر دیا کہ میں تو مسلمان ہوں، تو اب اس کافر کے دعوی اسلام کو جان بچانے کا بہانہ سمجھا جائے اور قتل کر دیا جائے، یا اس کی بات کا یقین کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے دیکھیے آیت نمبر 94 کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم راہ خدا میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی راہ خدا میں تمہیں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو تحقیق و تفتیش کے بعد قدم اٹھایا کرو۔ بلا تحقیق صرف خیال اور گمان پر مبنی فیصلے اکثر غلط ہی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہارے سامنے سلام یا اسلام پیش کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں، باطنی کیفیات معلوم نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ظاہری طور پر زبان سے کوئی کہہ دے میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت ادا کرے، اور خلاف اسلام کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہو تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ تو ہر کلمہ گو اور اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو، باطنی کیفیات کو اللہ کے سپرد کرو۔ لیکن اگر کوئی قول یا فعل قطعی اور یقینی ایمان و اسلام کے خلاف سامنے آئے نا، تو پھر معاملہ باطن کا نہیں رہا بلکہ ظاہر کا ہو گیا۔ اب اس کو کافر کہا جائے گا، جیسے قادیانی ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور علامات اسلام بھی ظاہر کرے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ ایک سریہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زد میں ایک کافر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی ہوتا نا تو یہ سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے، تو حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن دل میں خلش رہی، پھر بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ دہرائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تم اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی بن کر آئے گا۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کے سامان و اسباب چاہتے ہو، یعنی قتل کریں گے تو مال غنیمت حاصل ہوگا۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ کے اصول کے مطابق پیش قدمی کرتے جاؤ، سلطنتیں بھی حاصل ہوں گی اور بہت بڑے مال غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اسی طرح تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تم نے بھی تو آ کر ایمان و اسلام کا اظہار ہی تو کیا تھا جو قبول کر لیا گیا، اور آج تم اسلام کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں قتال کر رہے ہو۔ یہ احسان یاد دلوا کر پھر فرمایا فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے کہ کون ان کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اب اگلی آیت کو سمجھنے سے پہلے ذرا پچھلی آیات کو ذہن میں تازہ کیجئے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ قتل خطا یعنی غلطی سے قتل کرنے پر کفارہ بھی ادا کریں اور مقتولین کے ورثاء کو دیت بھی ادا کریں، اور دوسری بات کہ اگر کسی نے عین بوقت قتل کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس پر ہمیں فرمایا گیا کہ تم اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی بن کر آئے گا۔ آگے اب سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ احکام سن کر دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کفار سے لڑنے کی پھر کیا ضرورت ہے، گھر ہی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادات کرنا بہتر ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا اگلی آیت میں کہ بہتر کیا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد و قتال کر رہے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے، بہت بڑے درجے کی، یعنی اللہ کے ہاں اس شخص کا درجہ بہت بلند ہے جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ جد و جہد اور جہاد و قتال کر کے اس زمین پر اللہ کے قوانین نافذ کریں تاکہ اس زمین سے برائی اور شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، یہ اس قتال کی بات ہو رہی ہے جو اختیاری ہے، آپشنل ہے، جس کو درسی زبان میں فرض کفایہ کہتے ہیں، لیکن جب اسلامی ریاست کو اہل کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کی ضرورت درپیش ہو اور سب کو نکلنے کا کہا جائے تو سب پر نکلنا لازم ہو جاتا ہے، اب کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، جس کو درسی زبان میں کہیں گے جب نفیر عام ہو جائے تو سب مسلمانوں کا جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا، یعنی نفیر عام کی، کہ سب مسلمان نکلیں۔ اچھا، پھر واپسی پر ان سے جواب طلبی بھی ہوئی جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اگر نفیر عام نہ ہو اور کچھ لوگ راہ خدا میں قتال کر رہے ہیں اور کچھ لوگ دیگر ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تو ان میں سے بہتر وہ ہیں جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جو قتال کے علاوہ دین اسلام کی دوسری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بھلائی و اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ تو ان سے بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی ریاست کو چلانا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن بعض ذمہ داریاں بہت اہم اور ان کو ادا کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی۔ اگلی آیت میں بتایا کہ وہ اجر عظیم کیا ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجات، مغفرت اور رحمت حاصل ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغیر کسی عذر کے ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے قبیلے اور شہر کو چھوڑنے میں پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جب ان لوگوں کی جان قبض کریں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی باوجود قدرت کے ہجرت نہ کر کے گناہگار ہو رہے تھے، تو فرشتے موت کے وقت ان سے پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، تم نے دین اسلام کی کیا خدمت کی؟
قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم اس ملک کی زمین پر بے بس تھے، یعنی مغلوب و مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر جاتے اور پھر وہاں جا کر تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے۔ اس سے وہ لاجواب ہو جائیں گے اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ اگلی آیت میں ایک استثناء ہے کہ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں لیکن ایسے مرد، عورتیں اور بچے جو واقعتاً بے بس ہو، یعنی جو بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہے، یا وہ عورت جس کے لیے تنہا سفر کرنا ممکن نہیں، یا کفار نے قید کر لیا ہے، وہ واقعتاً مجبور و مغلوب ہو گئے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ راستے سے واقف ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو امید ہے کہ ان کو اللہ معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی راہ خدا میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ یعنی جب مسلمان ایک علاقے میں جمع ہو کر اپنے علاقے میں اسلام نافذ کر کے پھر دنیا پر مزید پیش قدمی کریں گے تو مزید ٹھکانے حاصل ہوں گے اور دنیا کے اسباب و وسائل کی وسعتیں بھی حاصل ہوں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت نے آ لیا، یعنی راستے ہی میں موت ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ حالانکہ رب کائنات کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں گزشتہ آیات کے طویل سلسلے کو اگر ہم دیکھیں تو 3 احکام اللہ اور رسول کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اطاعت کرنا، نمبر 2 راہ خدا میں جہاد و قتال کرنا، اور نمبر 3 ہجرت کرنا۔ انسانوں کو یہ تینوں باتیں بڑی بھاری معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہی وہ 3 چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے مسلمانوں کو زمین کی خلافت بھی حاصل ہوگی اور اخروی نجات اور درجات بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔